آیت نمبر 14 میں بھی ہے فلما خر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت ہوئی، اس کے بارے میں واقعہ ہے، میں نے وہاں چھوڑ دیا تھا کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی موت جنوں کو پتہ نہیں چلی۔ اہل تفسیر نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ مل چکا تھا کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، بیت المقدس کے ہیکل وغیرہ کی تعمیر وہ جنوں سے کروا رہے تھے، اور انہوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جنوں کو میری موت کے بارے میں علم نہ ہو سکے۔ چنانچہ شیشے کے ایک مقام میں جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے، اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ قرآن نے ذکر کیا یہ سورہ میں۔ اب ایک لمبا عرصہ کیلانی صاحب نے لکھا کہ 4 مہینے تک وہ کھڑے رہے، موت ہو چکی ہے۔ گزرنے والے دیکھتے، باہر سے شیشے سے لوگ دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، جن ان کے تابع تھے، جن کاموں میں مشغول تھے وہ ہیکل وغیرہ کی تعمیر کا کام انجام دے رہے تھے۔ اب جب لمبا ٹائم گزر گیا، لگ بھگ 4 مہینہ جیسا کہ کیلانی صاحب کہہ رہے ہیں واللہ اعلم، تو اس لاٹھی کو جس کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اور لاش آپ کی ٹکی ہوئی تھی، وہ اس کو کیڑے مکوڑوں نے یا دیمک نے چاٹ لیا اور وہ کمزور پڑ کے ٹوٹ گئی۔ جب وہ ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، یعنی لاش گر پڑی۔ جب ایسا ہوا تو جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ کہا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت پر دلالت نہیں کی مگر زمین کے کیڑے نے، اب وہ ہم اس کو دیمک کہیں جو بھی، جو کہ جس نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا۔ کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن یہ نہیں سوچتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھانے پینے نہیں جا رہا ہے، یہ نہیں، یہ کتنے دیر تک تھے، اور کیا 1 گھنٹے میں دیمک نے جو ہے لاٹھی توڑ لی؟ یہ سب عقل کے پیمانے اپنے جو ہے ہم اپنے طور سے سوچتے ہیں۔ پوری تفصیل اور واقعہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کا پتہ اس وقت چلا جب لاٹھی کو کیڑوں نے کھا لیا، قرآن کہہ رہا ہے، تو اب اس کی بلا وجہ کی تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کی قدرت اور ان باتوں سے ہم کو علم نہیں ہے؟ یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، حضرت سلیمان نے ایسا کیوں کیا۔ اگلی آیت کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ فلما خر، جب حضرت سلیمان گر گئے، تبینت، یعنی آپ کی لاش، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو اس سخت عذاب میں، رسوائی کے رسوا کن عذاب میں وہ اتنی لمبی مدت تک ٹکے نہیں رہتے، گرفتار نہیں رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر جو ہے مجبوراً یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے، ان کی ماتحت ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا بتائی کہ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ جنوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، جیسا کہ خود جنوں کی غلط فہمی بھی دور کی، اور اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن شیطان، جن ایک جنس ہے اور انہی میں جو برے ہیں وہ شیطان ہیں، اور وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں سرکش برے۔ تو جن میں سے جن جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جادو ٹونا ٹوٹکا اس میں زندگی کھپا دیتے ہیں کفریہ اعمال میں، اور اس میں جو ہے جنوں اور شیاطین کی مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں یا غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے بتایا اس واقعے کے ذریعے سے کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔